اولاد کے حوالے سے اگر اب پاکستان میں آپ لوگوں کی رائے سنیں تو مختلف جگہ پر، مختلف مقامات پر لوگوں کا رجحان اولاد نرینہ کی طرف بھی رہتا ہے، اور اگر کہیں بیٹیوں کی تعداد زیادہ ہے تو یہ بھی کہیں لوگ خواتین اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی فرماتی ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی واقعی ایک کم درجے کا سلوک ہے خواتین کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، اور بڑا ہی معاشرے کے لحاظ سے بڑا اہم سوال۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو سمجھ لیں کہ مشرکین سے، منافقین سے، ہندوانہ رسومات سے ہمارے اندر شامل ہو گئیں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انسان ذہنی طور پر ہر وقت اپنے لحاظ سے اچھی چیز کو چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے بیٹوں کے حوالے سے، جس کے بیٹے زیادہ ہوں اس کے حوالے سے ایک نمایاں سلوک دیکھا جاتا ہے، اور پھر بیٹیوں کے حوالے سے جب ایک اس کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا غیر مناسب سلوک دیکھا جاتا ہے، تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ اور قرآن نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور بیٹے یہ تو دنیا کا سامان ہے۔ تو طبی طور پہ انسان مال کی طرف اور بیٹوں کی طرف اس کا طبیعت کا میلان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت ساری ایسی چیزیں جو اس کی سمجھ میں نہ بھی آئیں تب بھی ان پر عمل کرنا لازم ہے، اور اسی کے اندر عافیت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم وآسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے حوالے سے انسان تو چاہتا ہے، تو اس کو بہتر سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تیرے لیے بری ہوتی ہیں، اور جن کو تو اپنے لیے برا سمجھتا ہے وہ تیری طبیعت کے مطابق بری ہوتی ہیں، حقیقت میں وہ تیرے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ تو انسان جب اپنے تمام تر معاملات کو شریعت کے سپرد کر دیتا ہے اور آخرت کی سے فکر ہوتی ہے تو وہی انسان حقیقت میں کامیاب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ظاہر ہے کہ جب ایک بیٹی کسی کے ہاں پیدا ہوتی ہے تو وہی ایک جو مشرکین والا ایک جو معاملہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، قرآن کہتا ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو ان کا یہ طریقہ تھا، کام ان کا تھا، لیکن آج مسلمانوں کے اندر بھی اس کی رمق پائی جاتی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس عمل کرنے کی وجہ سے وہ بندہ مشرک ہو گیا، کام مشرکین والا تھا، اپنا مسلمان نے لیا، تو یہ اس کا غلط طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی نفی فرما دی، فرمایا کہ اے مسلمان، جب تو مسلمان ہو جاتا ہے، جب دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو تجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تیری جنت الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسی طرح جب بیٹی کے حوالے سے فرما دیا کہ دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا کل قیامت کے دن اس طرح میرے قریب ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ تو جب کوئی مسلمان صحیح معنوں میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتا ہے، جب قرآن کی تعلیمات اس کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ ظاہری نمود و نمائش یا ظاہری چیزوں کو کچھ نہیں سمجھتا، پھر اس کا توکل اور اس کے تمام تر معاملات شریعت کے سپرد ہوتے ہیں۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کہیں میرا نقصان بھی ہو جائے، دنیا کے اندر اگر کہیں مجھے خسارہ بھی ہو جائے، تو اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے آخرت میں انعامات عطا فرمانے ہیں اسی کے اوپر اس کا بھروسہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مبارک نسل کہاں سے چل رہی ہے؟ آپ کی بیٹی سے آپ کی نسل چل رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پہ بتا دیا کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی تو کریم آقا علیہ الصلاۃ ان کے استقبال کے لیے ان کو عزت دیتے ہوئے آپ ادب میں کھڑے ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹی کی شان باپ سے بڑھ گئی، بلکہ بتانا یہ مقصود ہے کہ اے مسلمان، یعنی آج کے مسلمانوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ اگر بیٹی کی عظمت دیکھنی ہے، بیٹی کی شان دیکھنی ہے تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیرت کا مطالعہ کر لو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے لیے ادب سے اٹھ رہے ہیں، ان کو عزت عطا فرما رہے ہیں۔ تو اگر یہ ساری کی ساری چیزیں ایک مسلمان پڑھتا ہے، سنتا ہے، ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیتا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ایسی کوئی بھی جو غلط چیز شامل ہوگی ہے نا، وہ نہیں ہوگی۔
اور یہ جو جتنی بھی غلط چیزیں شامل ہوئی ہیں نا صرف اور صرف دین اسلام سے دوری کے باعث. آپ دیکھ لیں حافظ صاحب کوئی بھی ایسا گھر کہ جس کے اندر دین کی تعلیم ہوتی ہے, جن کو قرآن کی سمجھ ہوتی ہے, جن کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمجھ ہوتی ہے, وہ کبھی بھی بیٹی کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتا. یہ جو بوجھ سمجھنے والے ہیں وہی ہیں کہ جو قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں. اگر قرآن کی تعلیمات کو سمجھ لیتے, دین اسلام کے قریب آ جاتے, تو یقیناً آج بھی ایسے افراد موجود ہیں کہ جو بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی بیٹوں سے زیادہ خوشی مناتے ہیں کہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. نعمت ملے تو بھی شکر ادا کرنا چاہیے, اگر رحمت برسے تو بھی شکر ادا کرنا چاہیے. خالق کائنات کی شان ہے, یہ اس کی عطا ہے. جس کو چاہے وہ بیٹیاں عطا فرمائے, جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے, یہ بھی قرآن کی آیت ہے. جی بالکل, جس کو چاہے دونوں عطا فرمائے, جس کو چاہے کچھ بھی نہ عطا فرمائے. تو یہ اس کی عطا پر جب بندہ راضی ہو جاتا ہے, اور اگر کہیں زندگی کے اندر اس کے مزاج کے خلاف بات آ جائے, ہوتا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے, لیکن بعض دفعہ نا ہمارا مزاج ایک بنا ہوتا ہے. ہم بعض دفعہ کسی چیز کو چاہ رہے ہوتے ہیں, ہم کسی چیز کو پسند کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی چیز زیادہ عظمت والی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. اور جہاں پہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات, وہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے. کہیں پہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم, کہ اے بندہ خدا, اے قرآن پڑھنے والے, تیرا مال, تیری اولاد, یہ سب کچھ بطور آزمائش ہے. خالق کی شان یہ ہے, وہ کسی کو بیٹیاں دے کے آزماتا ہے, کسی کو بیٹے دے کے آزماتا ہے, کسی کو دونوں دے کے آزماتا ہے, کسی کو کچھ بھی نہ دے کے آزماتا ہے, اور کسی کو سب کچھ دے کے آزماتا ہے. اگر مسلمان صرف یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا کیا ہے اس میں حکمت ہے, اگر میں نعمت پر شکر ادا کروں گا میری نعمت کے اندر اضافہ ہوگا, اگر میں صبر کروں گا تو ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو میرا خیال ہے اگر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے, سمجھا جائے, یقین کامل کے ساتھ بندہ ان پر عمل کر لے, تو نہ تو اس کو بیٹی کے پیدا ہونے پہ دکھ ہونا چاہیے, بلکہ اگر ہوتا ہے تو یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے, وہ بندہ غلط کام کر رہا ہے. آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں شریعت کے خلاف ہے, غلط کام کر رہا ہے. مفتی صاحب یہ جو ایک پہلو ہے, قرآن کی آیت جیسے مفتی صاحب نے تلاوت فرمائی, اور اس کے بارے میں مفتی صاحب نے فرمایا یہ مشرکین کا عمل تھا کہ وہ ناپسند کرتے تھے اور نہایت سخت رویہ تھا ان کا. تو آج اگر ہم چونکہ بحیثیت مسلمان کلمہ گو ہیں, ہمیں آزاد ہوئے بھی دہائیاں گزر چکی ہیں, جس معاشرے سے جہاں پہ ہم رہتے تھے وہاں سے اب تو ہم اسلامی ملک میں ہیں, اسلامی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں, ہمیں کسی قسم کی اللہ کی رحمت سے اس حوالے سے پابندی نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی یہ ایک عمل جو سوچ ہے جو اس حد تک سرایت کر گئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ آخر میں یہ کہاں پر جا کر اس کا اختتام کہاں سے ہوتا ہے, آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟